تو اب تو میرا خیال ہے کہ کم از کم ان کا کوئی 2-2.5 ہزار آدمی جو ہے ان مقدمات میں مطلوب ہے، پھر جو ہے وہ ان کو آپ گرفتار کریں گے؟ جی بالکل ہم ان کو گرفتار کریں گے۔ عمران خان صاحب کو بھی جی کریں میں گے؟ سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے گرفتاری یہ شروع ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے تو پھر جو گرفتار کیوں اس نہیں ملک کرتے؟ میں فساد پھیلانا چاہتا ہے، جو اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتا ہے، یہ وہ آدمی، اس سے شروع ہونا چاہیے معاملہ۔ نہیں تو پھر ان کو گرفتار کیوں نہیں تو کرتے؟ گرفتار وہ پھر ادھر ٹھہرے نا، اپنے گھر میں ٹھہرے، وہ ادھر بیٹھا ہے وہاں پشاور میں چیف منسٹر ہاؤس میں جا کے۔ لیکن یہ ہے کہ تو ان قانون میں کوئی اس کا راستہ نہیں ہے کہ اس آپ کا پشاور راستہ ہے، اور اس کا راستہ جو ہے وہ ہم اس کو بھی جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ تو میں جرم ان کا، عمران خان کا جرم کیا ہے؟ آپ جرم، جس میں یہ گرفتار سارا کر- جرم ہی اس کا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے پوری قوم کو۔ نہیں، جلسے جلوس تو آپ نے بھی کیا ہے نا اسلام آباد، اس سے پہلے مولانا فضل جلسے الرحمان صاحب جلوس بھی مارچ وہ لے کے آئے تھے، باقی لے کے آئے تھے، جو آپ کا حق ہے نہیں، وہ ان کا صافی صاحب جلسے بھی کرے، وہ جلوس بھی کرے، ان میں ہمیں گالیاں بھی دے وہ، لیکن جب وہ پوری قوم کو یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو جو ہے وہ اگر مخالف سیاسی لوگ نظر آئیں تو آپ ان کو چور کہیں، چلو ٹھیک ہے جی گالی دے دی، آپ ان کو غدار کہیں۔ حب الوطنی کے اوپر جو ہے وہ کون آدمی جو ہے وہ برداشت کرتا ہے؟ پھر اس کے بعد اس کی حالت یہ ہے کہ وہ یعنی پاگل پن کی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ماؤں کو، میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے بچے جو 2nd 3rd 4th کلاس میں ہیں، کہ وہ جب اسکول میں جائیں تو وہاں پہ وہ اپنے کولیز جو ہے وہ بچوں کو وہاں پہ ان کو وہ چور کہیں، ان کو وہ غدار کہیں۔ یہ تو اس حد تک یعنی جو ہے وہ یعنی نہیں قوم تو یہ کو کس تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ جرم تو نہیں بنا اس بنیاد پہ؟ تو آپ نے ان کے خلاف پرچہ درج نہیں کیا ہے نا؟ ہماری نظر میں یہ لانگ مارچ نہیں ہے، یہ کوئی جمہوری احتجاج نہیں ہے، یہ فتنہ اور فساد مارچ ہے۔ تو اس کے اوپر اس کے خلاف جو ہے جو اس نے عمل نہیں، کیا آپ ہے۔ اس کو فتنہ کہتے ہیں، وہ تو اس کو جہاد کہتے ہیں نا، کیسے لیکن جہاد کرتا ظاہری بات ہے ہر نہیں کوئی اپنا اپنا نہیں، نام جہاد دیتا ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ جہاد کس کے خلاف ہے؟ اپنے ہی ملک کے خلاف جہاد ہے۔ وہ کہتے ہیں چوروں کے خلاف جہاد ہے، امپورٹڈ نہیں تو حکومت کے نہیں تو خلاف جہاد ہے۔ نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اب کل وہ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی دھمکیاں دے رہا تھا، چیف جسٹس صاحب کو بھی دے رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دے رہا تھا، گورنمنٹ کو بھی دے رہا تھا۔ تو یہ پاکستان صرف اس کا ہے اور کسی کا یہاں پہ کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جس کو چاہے چور بنا دے، جس کو چاہے جو ہے یہ غدار بنا دے، جس کو چاہے یہ اپنا لیکن سپریم کورٹ امپورٹر کے بنا ججوں دے۔ نے کہہ دیا کہ جی پرامن احتجاج ان کا حق ہے اور ان کو آنا جی چاہیے۔ بالکل، انہوں نے آپ کو آرڈر دے دیا کہ ان کے رستے کھول دیں۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ ان کا حق ہے، اور وہی بات یہاں سے شروع ہو کے بعد اس طرف آ گئی کہ جب یہ سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ جی ان کے لیے راستے کھول دیں، ان کو الاؤ کریں آنا، ان کو جو ہے وہ 9 وہاں پہ ان کو جو ہے وہ جگہ دیں، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ 3 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ ان کو وہاں پہ گراؤنڈ جو ہے وہ تیار کر کے دیں۔ ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ سیکورٹی لگائی، ہم نے وہاں پہ تیاری شروع کروائی E9 کا جو وہاں پہ گراؤنڈ ہے، اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ انتظامات کیے۔ یہ جب وہاں سے چلا ہے تو یہ کیا کہہ رہا تھا کہ جی میں کیا مانتا ہوں عدالت کے حکم کو، عدالت کو کیا پتہ ہے، عدالت کا کیا کام ہے ان چیزوں میں فیصلہ کرنا، میں تو جو ہے وہ ڈی چوک میں جاؤں گا۔ H9 کی بات آپ کر رہے ہیں؟ ہاں H9 نہیں، لیکن اس نے نہیں کہا کہ میں H9 میں جاؤں گا، اس نے کہا کہ جی میں تو ڈی چوک میں جاؤں گا۔ اور اس کے بعد فواد چوہدری صاحب نے کہا، اس نے کہا یہ عدالت کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ عدالت جگہ کا تعین کرتی پھرے کہ جی وہاں پہ جائیں وہاں پہ جائیں، ہم تو ڈی چوک میں جائیں گے۔ یہ کیوں ڈی چوک میں آنا چاہتا تھا؟ یہ صرف ڈی چوک میں اس لیے آنا چاہتا تھا کہ ڈی چوک میں جب اس نے وہاں سے تقاریر شروع کی کوئی رات کو 10:30-11 بجے کہ میں ڈی چوک پہنچ رہا ہوں، میرا ڈی چوک میں انتظار کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہاں پہ تو کوئی اس کا انتظار نہیں ہو رہا تھا، یہاں پہ تو کوئی نہیں پہنچا لیکن ہوا اگلے تھا۔ دن جب آپ درخواست لے کے گئے تو سپریم کورٹ نے تو ان کو اپنی حکم عدولی پہ کوئی دیکھیں جی سزا نہیں دی۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ میں آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ڈی چوک میں آنا چاہتا تھا اور اس نے اس طرح سے لوگوں کو میسیجنگ کی، کہا کہ میں ڈی چوک پہنچ رہا ہوں، میں 1 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، حالانکہ اسے پتہ تھا کہ مجھے ابھی 4-5 گھنٹے لگیں گے، اس کا مقصد تھا کہ میرے جانے سے پہلے ڈی چوک پیک ہو جائے، اس کے بعد میں 10-15 ہزار لوگوں کو لے کے جاؤں، اور وہاں پہ جب میں جاؤں گا تو ڈی چوک میں جب اس طرح کا جو ہے وہ کراؤڈ ہوگا تو لازمی بات ہے کہ جو بیریئرز ہیں، جو ریڈ زون ہے،
وہ بریک ہوگا. اب ریڈ زون جب بریک ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یا تو جو بلڈنگز جو ہے وہ جو سمبل آف اسٹیٹ ہیں یا تو وہ کمپرومائز ہوتی, یا پھر ان بلڈنگز کے اوپر آرمی کا جو سیکورٹی تھی, اگر آرمی کے لوگ جو ہے وہاں پہ ایکشن کرتے تو آرمی نے لاٹھی چارج تو نہیں کرنا ہوتا, تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت نقصان ہوتا. ان دونوں صورتوں میں اس کا فسادی اور فتنہ پروری کا ایجنڈا جو ہے وہ کامیاب ہوتا. یہی یہ چاہتا تھا. ٹھیک. اس میں بہتری یہ ہوئی کہ ہم نے رات کو جو ہے وہ ہم نے صرف ٹیئر گیس ہی استعمال کی اور ہم نے ڈی چوک جو ہے وہ خالی کروا لیا. اس کے بعد پھر صبح اس کے پیش نظر کے وہاں پہ ایکشن ہوا ہے, اور اگر میں جاؤں گا تو پھر بھی ایکشن ہوگا. یہ ڈی چوک میں آیا نہیں ہے, یہ شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ یہ ڈی چوک میں نہیں آیا صبح پہ. ہاں, یہ وہ جناح ایونیو میں اسپیچ کر کے چلا گیا. کسی ڈیل کے تحت چلا گیا؟ نہیں, اسی کے تحت گیا ہے. اس کو معلوم تھا کہ میں اگر وہاں پہ جاؤں گا تو میرے اوپر بھی جو ہے وہ ایکشن ہوگا اور وہاں پہ میں بیٹھ بھی نہیں سکوں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اس کی تعداد جو ہے وہ بھی شاید کوئی اتنی نہیں تھی کہ جس کو یہ اپنے طور پہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ پوری قوم میرے ساتھ ہوگی. 20 لاکھ میرے ساتھ لوگ ہوں گے. وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنے لاکھ تھے ان کے تو ساتھ. اس لحاظ سے ان کی بات ٹھیک ہے جو کل انہوں نے کہی تھی کہ میں کسی ڈیل کے تحت واپس نہیں آیا. میرے علم کے مطابق جو ہے وہ کوئی ان کے ساتھ نہ کوئی ڈیل نہ کوئی بات چیت. وہ جو بات چیت کا عمل ہے آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز بینچ نے جب ان کو الاؤ کیا تھا, اور اس الاؤ کرنے کے نتیجے میں اگر اس کو نہ روکا جاتا اور یہ جو بات میں نے کی ہے خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا, تو پھر آپ یہ دیکھتے کہ یہاں پہ کتنا بڑا اس ملک کا, قوم کا اور اس شہر کا جو ہے وہ نقصان ہوتا. یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے سر آنکھوں پہ, لیکن اس فیصلے کے کو غلط طور پہ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اقدام انہوں نے اٹھایا, عمران خان نے اٹھایا اور ڈی چوک میں آنے کا فیصلہ کیا, اس کے بہت برے نتائج جو ہے وہ نکل